سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ کیا پڑھا میں نے؟ ذرا پھر سے ایک بار ذرا پھر سے پڑھائیں، ایک بار پھر سے ذرا نبی نے جو ہم کو کہا ہے منہ کا ہے۔ ہاں، نبی نے کیا کہا ہے یہ تو بتائیں۔ علی ہمارے مولا ہے۔ مولا علی تو ہے ہی ہے، علی تو مولا ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خلفائے میں سے ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ ہاں، لیکن ابھی آپ نے جو پڑھا ہے، جو ابھی آپ نے جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کہ حضرت علی کا کلمہ پڑھا؟ نہیں، آپ مجھے اس کا جواب دیں، آپ نے کس کا کلمہ پڑھا؟ نبی کا کلمہ پڑھا یا کس کا پڑھا؟ سب کا پڑھا، نبی کا بھی پڑھا۔ اس میں علی ولی اللہ جو آیا ہے وہ تو ہمارے بیچے بیچ مولا چھوڑ کے گئے انہوں نے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں ہیں تو ہم کلمہ محمد کا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی دوسرا بھی پڑھ لیں، جو بھی دوسرا اس میں اور کچھ ایڈ کر لیں تو وہ منافقت ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ ہاں، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ سرکار نے ایک منٹ میری سن لیجیے آپ، سرکار نے خود فرمایا کہ اے علی، ایک قوم ایسی ہوگی جو تمہاری محبت میں جہنم میں چلی جائے گی، اور ایک ایسی ہوگی جو بھی اس مقدار میں رہ جائے گی، اور ایک ایسی ہوگی کہ جو تمہیں بھی مانے گی لیکن ایک دم نچھاور نہیں کرے گی۔ تو اس میں سے یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو کہ ہم چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، اور یہی مسلک بالکل صحیح ہے، اور یہی صحابہ کا مسلک ہے۔ میں اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، امام احمد رضا کا جو مسلک ہے یہ مسلک ہے۔ صحابہ حجت ہے آپ کے لیے؟ جی، صحابہ حجت ہے آپ کے لیے؟ صحابہ؟ ہاں، صحابہ آپ کے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث صحابہ سب حجت ہے۔ اور جو 12 منافقوں کی جو حدیث آئی ہے ہمارے پاس، جی، اہل سنت الجماعت میں جو حدیث ہمارے پاس میں ہے، ہاں، تو اس پر کیا کرو گے آپ؟ کیا حدیثیں ہیں بتائیے؟ یزید جو تھا، ہاں، صحابہ میں تھا نا؟ یزید جہنمی ہے، یزید جہنمی ہے۔ ہاں، آپ جہنمی تو اس کو ہونا ہی پڑے گا نا، اس کو تو شو کرنا ہی پڑے گا۔ یزید جہنمی کس نے بنایا اس کو؟ جہنمی کیا؟ جہنمی کس نے بنایا اس کو؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو اطہار اہل بیت سے دشمنی رکھے گا وہ جہنمی ہے۔ وہ تو اس کے اندر بنانے والا کون تھا؟ ایک منٹ میرے بھائی، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال میری سن لیجیے، آپ سمجھ لیں گے خود بخود۔ ایک بات آپ مجھے یہ بتاؤ کہ باپ گھرانہ پورا گھر عالم حافظ گھر میں ہو، سب کچھ ہو، نماز ہو، پابندی ہو، بزرگان دین ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اسی گھر سے کوئی فرد بالفرض وہ گمراہ ہو جائے، وہ گمراہیت کی طرف چلا جائے، تو کیا ہم اس کی گمراہی کے لیے جو ہے پورے گھر کو، ہم پورے گھر والوں کو ہم یہ کہیں گے ذمہ دار بنائیں گے کہ صرف اسی کو کہیں گے؟ صرف اسی کو کہیں گے نا جو منافق ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، دیکھو بھائی جان جی، مفتی صاحب یا جو بھی ہے، آپ جی یہ بتائیے، شارٹ بات کریں گے، اس بات ختم کریں گے۔ میں کیا بول رہا ہوں، ہاں، یزید بنانے والے، اس کو تختے پہ بٹھانے والا کون تھا بھائی؟ یزید کو یزید بنانے والا نہیں کوئی، ان کے والد نے انہیں خلافت دی تھی، تو خلافت تو انہیں دی تھی انہوں نے، لیکن اب وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم نے آپ کو کوئی چیز سونپ دی آپ کو اچھا سمجھ کر، اور آپ اس کے لیے جو ہے آپ ہم ہی کو کھانے کو لگ جائیں، تو پھر آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ تو پھر منافق ہو چکے۔ کیونکہ کل بھائی بتا رہے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو۔ یہ بھائی کل حدیث شفیع بھائی، کیا نام ہے ان کا، کل بتا رہے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے،
میرے بھائی حدیثیں تو کئی ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، میں آپ کو حدیثیں آپ کو اگر یہ بات اگر صحابہ کی بات کر رہے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہوتے، کوئی بھی صحابہ کو آپ پکڑ لو تو آپ فلاح پاؤ گے، تو یزید کو بنانے والے کون تھے؟ کیا یزید کو خلیفہ بنانے والا کون تھا؟ اب بھائی وہی تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ یزید کو خلافت ان کے والد نے دی تھی۔ اچھا، ان کو خلافت انہوں نے دی تھی، لیکن اب یہ بتائیے آپ مجھے کہ میں آپ کو کوئی چیز ایمانداری سے سونپ دوں اور آپ اس چیز کو برا پھر بعد میں اس کا آپ جو ہے غلط استعمال کریں، تو کیا اس کے لیے گنہگار میں رہوں گا؟ میں نے تو آپ کے ایمان پر آپ کو سونپی تھی وہ چیزیں۔ نہیں، آپ دیکھو، اللہ ہمارے کو ایسی اطاعت تو نہیں کروا سکتا ہے جس سے شرک کا معاملہ ہو جائے۔ شرک کیا ہے؟ اچھا مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے میرے بھائی، شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ذرا میرے علم میں بھی اسلام اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہو جائے، اللہ سے ہٹ کے کوئی بھی چیز کو ہم نے جو ہمارے نبی نے نہیں کہا اور اللہ کی جو ہم جو کر رہے ہیں ہاں اس سے کچھ ڈفرینٹ ہو جائے تو اس کو ہم شرک کہیں گے۔ اچھا، اور جو ہم یہ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ کی طرف سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ برابر، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو 20 رکعت مکمل ہے نا؟ بھائی جان میرے کو پہلے یہ بتائیے، ایک منٹ، آپ ثابت کروا رہے ہو ہاں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے، فجر کی نماز کا 2 رکعت فرض ہے، ہاں اگر آپ 4 رکعت پڑھو گے ہاں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا ہے 2 ہی رکعت کا، تو میں 2 ہی پڑھوں گا، لیکن آپ 4 پڑھ رہے ہو، کیا ہوگا؟ میں تو گنہگار ہو جاؤں گا نا، یا تو گنہگار ہو جاؤ گے؟ یا تو میں نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی طرف سے 2 رکعت ایڈ کی، ہم نے 2 رکعت اپنی طرف سے ایڈ کی، وہ شرک ہے، لیکن ایک شرک ایک جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تراویح ثابت ہی نہیں ہے، ہاں آپ تراویح کہاں پڑھ رہے ہو؟ کس نے کہا کہ ثابت نہیں ہے؟ آپ کھول کے دیکھیے، کس نے کہا کہ ثابت نہیں ہے؟ تراویح آپ کھول کے تو دیکھیے، آپ تو مفتی ہے، میں تو نارمل آدمی، میں تو قریب عبداللہ بھائی کو بول رہا ہوں۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ میں ہوں، لیکن آپ کو کس نے کہا؟ اس کی دلیل آپ مجھے دیں، اس پر ایک حدیث پیش کریں آپ۔ جب اللہ نے بتایا نہیں، نبی نے پڑھائی نہیں تو ارے لیکن یہ بات کہا کس نے کہ اللہ کے نبی نے تراویح نہیں پڑھی؟ کس نے کہا کہ نہیں پڑھی؟ ابھی فجر کی نماز میں جو خیرن من النوم جو پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ہاں، تو وہ جو پڑھا جا رہا ہے، ہاں تو کیا یہ نبی کی سنت ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا واقعہ ایسا ہے، معنی مت بتائیے، ہیلو معنی بہت ہو جائے گا، میں کیا بول رہا ہوں، معنی نہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ کیسے ہوا، سن لیجئے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، پوری بات سنیے میری۔ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کا وقت تھا اور سرکار رمضان کا مہینہ تھا، سرکار شہری کر رہے تھے، کہیں سے شیر آئی ہوئی تھی، وہ جو ہے اسی میں تھے، تو حضرت بلال جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے آواز دی، جب اللہ کے نبی لیٹ ہو گیا، جب اللہ کے نبی مسجد نہیں پہنچے تو جب انہوں نے آذان دی تو آذان میں انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نیند سے بہتر نماز ہے۔ تو یہ جو الصلاۃ خیر من النوم جب انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب صبح قیامت تک یہ الصلاۃ خیر من النوم سب پڑھتے رہیں گے، سب پڑھیں گے۔ تو یہ کس کی سنت ہوئی؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہوئی، اور ہم جو انگوٹھے سے چومتے ہیں وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضور کا نام آنے پر جب ہم چومتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کی اصلاح، تو الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی وہ ہے، ان کی سنت ہے، یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ یہ میں آپ مجھے یہ بتائیے، نبی سے ثابت ہے تراویح؟ ہاں بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، 3 رکعت 3 دن اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، اور چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی کہ اس گنہگار امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے اس کے بعد حضرت اس کو پھر جو ہے اللہ کے نبی کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے شاید 20 رکعت تراویح انہوں نے اس کو کی ہے،
और उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे अच्छी बिदअत है। हाँ, तो ये हजरत उमर ने कहा कि ये सबसे अच्छी बिदअत है। तो असल मुराद क्या था कि ये 20 रकत में जो हम पढ़ेंगे तो उसका कुरान का सुनना असल मकसद था। तरावी कहते हैं तरबिया की जमात को, 4 रकात के बाद जो हम बैठते हैं उसे तरबिया कहते हैं, तो तरावी तरबिया की जमात है। बहरहाल हमारा मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन जो बात हुई थी अब वो समेटने की कोशिश करें। तो आपका जो भी मसला है, आप एक काम करिए, आप भाई से मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे आप कॉल करिए, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा मसला बताऊंगा, आपकी पूरी इस्लाह करूंगा और एक एक वाकयात में आपको एक हदीस से एक एक बातें बताऊंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जो सहाबा की जमात थी, तो हम तो जो बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे, सुबह कयामत तक बोलेंगे। अहले बैत कुछ मायने रखते हैं कि नहीं? क्यों नहीं रखते हैं? अतारे अहले बैत तो हमारे लिए जो है सरों के ताज है। जिसने अतारे अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, गोया कि वो तो मोमिन है, इनको मुनाफिक हो गया, उसका ठिकाना जहन्नम है। और सहाबा से किए तो जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने भी, जिसने अतारे अहले बैत से बुग़्ज़ रखा उसने भी, यानी कि गोया कि एक मुकाम पर ये भी है कि भाई ये मुकाम पर ये भी है कि उसने अल्लाह के साथ जंग किया, खुली जंग को छेड़ दिया। तो सहाबा के लिए क्या है? सहाबा का क्या कुफ्र है? क्या उसका क्या लगेगा? कुफ्र लगेगा? क्यों लगेगा? कुफ्र क्यों लगेगा? सहाबा के ऊपर कुफ्र क्यों लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, बिल्कुल कुफ्र नहीं लगेगा। हमारे लिए सहाबा बोलने का मतलब ना तो अल्लाह के हमारे लिए वो इज्जत नहीं है, मामला देखा है तो। कौन इज्जत नहीं है? सहाबा हमारे लिए, हमारे हनफी के लिए सभी इज्जत है। नहीं, आप अपने घर का मत बताइए जनाब। तो हम तो अपनी ही बात करेंगे ना, हम दूसरे की बात को हम क्यों करें? अगर किताब खोलोगे, आप अपनी हनफी की किताब खोलोगे तो फिर नहीं चलेगा ना। आप कुरान की सुन्नत से बताए, सही किताब से बताइए। आप अपनी बात बताइए ना कि आपका क्या मानना है, सहाबा के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? कल भाई ने अब्दुल्ला भाई से हमारी बात हुई। हाँ, इमाम अबू तालिब के ऊपर बात हो रही थी। हाँ, उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें बताई, बहुत सी चीजें ऐसी आई जो मेरे समझ में नहीं आई। अच्छा, क्या बताए थे अबू तालिब के बारे में? क्या बताए थे? बहुत उम्दा आदमी है वो। रही बात इंसान है मेरे लिए, मेरे भाई है, कलमा को भाई है मेरे लिए। आप ख्याल बद अकीदा बद मामला हो सकते हैं, अब वो मुझे कह रहे, लेकिन मैंने अभी तक उनको कहा नहीं ये बात। उनको पूछिए आप। देखिए जो हमारे से बात हुई है, सुनिए तो दीजिए ना भाई, आप उसकी तरह दलील। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद मुदस्सर नाम। हाँ, सैयद मुदस्सर भाई, आप जो है ये बताइए, अब आप जो है इसका जवाब दीजिए। ये इसके लिए कहाँ से साबित है, इसका आप बताइए मुझे। इस पर एक हदीस पेश कीजिए भाई। जब आप तराबी आप साबित कर सकते हो। हाँ, तराबी आप साबित कर सकते हो, बिल्कुल। कहाँ है बताइए आप, कौन सी हदीस में है ये? अरे मेरे भाई, तरावी के लिए तो बहुत सारी हदीसें भी हैं और बहुत सारी वो हैं, लेकिन ये बताइए आप मुझे कि अभी अब्दुल्ला भाई ने जो पूछा आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको सारा जवाब देता हूँ। अभी अब्दुल्ला भाई ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए, कहाँ से साबित है? भाई हेलो, अब्दुल्ला भाई ने जो सवाल किए, कल हमारी बात हो चुकी इस बारे पे। आपकी बात हो चुकी, लेकिन अब्दुल्ला भाई मैं चाहता हूँ कि एक बार जरा आप अब्दुल्ला भाई से बात किए तो जरा मेरी भी इस्लाह कर दें। अगर मैं गलत हूँ कहीं तो मेरी भी इस्लाह फरमा देंगे। नहीं, इस्लाह करने वाला मैं मुफ्ती थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना आपको फतवा लगाऊंगा या कुछ। मैं नॉर्मल आदमी, वो अभी आपसे बात करवा रहे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई। लेकिन रही बात, देखो अली वलीउल्लाह ये मेरा जो के शौक है, लेकिन आप हर चीज, लेकिन आप अपने, मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, दिली मोहब्बत रखता हूँ मैं मौला अली से। कोई चीज आप मुश्किल कुशा रहमत, आप मौला अली से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि आप मौला अली से मोहब्बत, मैं मोहब्बत हम भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अतारे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और हमसे ज्यादा उनकी शान में कोई नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपने बताई वो चीज आप साबित करिए। आपको किसने बताया वो आप साबित करिए, उसकी तकलीफ। आपने पहले फोन किया, आपने अब्दुल्ला भाई ने फोन किया, इमाम अबू तालिब के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ।
अभी आप नया निकाल रहे हो। मैं तैयार हूँ, आप जिस मौजू पर बात करेंगे बात कीजिए। पहले मुझे जो आपने कलमा पढ़ा उसका जवाब दीजिए, वो कहाँ से नहीं, उसके लिए हेलो, उसके लिए मेरे अकाबिर, हेलो, मैं भी मेरे अकाबिर को मैं बीच में लेकर मैं उससे बात करके मैं बात खत्म करूँ। आप अपने अकाबिर को लाइए या बड़े बड़े साढ़े किसको भी लाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके जितने बड़े बड़े और साढ़े हैं आप सबको ले आइए इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा मत बोलिए मुफ्ती साहब, आप हेलो, आप अपना आपका दिफा कर रहे हो आप अपना, और दूसरे को गिरा रहे हो आप। ये मैं आपको गिरा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी दिफा कर रहा हूँ, मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक भाई मेरा जहन्नम में जाने से बच जाए। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, आपकी इस्लाह कर रहा हूँ मेरे भाई, जो ठीक है। मैं हेलो, मैं इसका ना डेफिनेशन है ना आपको, तो इसका पूरा क्लियर है ना, इसकी वजह आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल इसको अपन थोड़ा 2 मिनट के लिए आप उससे उसी के ऊपर मत आ जाइए। मुनाजरे का एक अल्फाज मुनाजरा है, कोई अल्फाज नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। पहले जब एक मसले से आगे बढ़ेंगे इसका जवाब देंगे तब। ये मसले के लिए फोन ही नहीं लगाया आपने, जी, आपने इस मसले के लिए फोन ही नहीं लगाया आपने, ये तो मैंने